إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. عقل ایک نور کا نام ہے. العقل هو جوہر نورانی. عقل ایک نوری چیز کا نام ہے. اگر یہی عقل سلامت رہے تو انسان کی زندگی کے راہ روشن رہتے ہیں. جتنا اس عقل کے اندر نور ہوگا اتنے ہی انسان کی زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے سب کو، جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، سب کو عقل کی دولت اور نور سے نوازا ہے. جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کے اندر ان کو انعام بھی عطا فرماتا ہے، اور جو اس عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں پھر اسی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان معاذ اللہ وہ بھی انسان ہی ہے جو کفر کرتے ہیں. پہلے مسلم تھے پھر کافر ہو گئے. اور وہ لوگ جو اس وقت حالت کفر کے اندر ہیں تو ان کی عقل کے اوپر پردہ ہے. قرآن پاک نے اس کو متعدد جگہوں پر بیان فرمایا ہے. جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نور کی روشنی کو بڑھاتا جاتا ہے. یہ نور بڑھتا جائے گا، پھر بڑھتا جائے گا. اور جس طرح انسان فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے تو اس عقل کا نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس میں فرق نہیں رہتا. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے مگر یہ شخص اس کو جانتا کیوں نہیں ہے؟ در حقیقت اس کی عقل کے اوپر پردہ آ چکا ہے. اس پردہ کی وجہ سے جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اندر بھی اندھیرا، آنکھوں میں بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا. تو پھر انسان اندھیرے کے اندر گم رہتا ہے، اندھیرے کے اندر بھٹکتا رہتا ہے. تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقل ایک روشنی ہے، ایک نور ہے. جیسے جیسے انسان اتباع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس کے اس نور کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے. جتنا فیصلہ اللہ والوں کا پختہ ہوتا ہے ایسی پختگی کسی اور کے فیصلے میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. بعض اوقات اگر کسی اللہ کے بندے سے کوئی بات ہو جائے اور وہ فیصلہ فرما دیں کہ اس پر عمل کریں
بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمارا نقصان ہوگا، ہم نے عمل کیا تو نقصان ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ جو فیصلہ اللہ کے بندوں کی میٹنگ سے آئے گا نا، اس میں دنیا کا نقصان وہ نہیں دیکھیں گے، وہ پہلے آخرت کا نقصان دیکھیں گے کہ آخرت کا نقصان نہ ہو۔ دنیا کا پہلے فائدہ نہیں دیکھیں گے، پہلے فائدہ آخرت کا دیکھیں گے، اس کے لیے آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ تو اگر ان سے مشورہ کرنے کے بعد کسی بات پر آپ عمل کرتے ہیں اور اس میں دنیا کا نقصان آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں۔ وہ دنیا کا نقصان تو ہو سکتا ہے مگر آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ میں اسی بات کو چاہوں گا کہ 5 سے 7 منٹ میں صرف آج کچھ طبیعت ایسی ہی ہے کہ گفتگو اتنے میں چاہتا ہوں کہ بس کلوز کرتی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے جو ذرائع دیے ہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے، وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک ذریعہ کا نام وجدان ہے، ایک ذریعہ کا نام حواس ہے، اور جو تیسرا سب سے اونچا بلند ہے اس کا نام عقل ہے۔ وجدان کیا ہے؟ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو بول تو سکتا نہیں، روئے گا اور رو کر اپنی والدہ کو خبر دے گا اپنے بھوکا ہونے کی۔ تو یہ چیز اس کو خارج میں سے کسی نے سکھائی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا تو کسی نے اس کی تربیت کی، اگر تمہیں بھوک لگے تو تم نے رونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا وجدان یہ کہتا ہے، تو وجدان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اندر یہ کہتا ہے۔ تو وجدان ایک قوت کا نام ہے جو انسان کو علم دیتی ہے۔ یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو حواس یہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ مثال کے طور پر آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، چلتے چلتے سامنے پتھر آ گیا تو آپ نے اس پتھر کو دیکھا اور دیکھتے ہی آپ نے راستہ بدل کے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں پتھر ہے سامنے، اس کے اوپر سے تو گزر نہیں سکتا، میں ٹکرا جاؤں گا، گر جاؤں گا میں۔ تو یہ چیز جس نے آپ کی رہنمائی کی ہے، یہ حواس میں سے ایک حص ہے۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے، آپ اس کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بہت گرم ہے، آپ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، تو ہاتھ کی جو حص تھی اس نے آپ کی رہنمائی کر دی کہ یہ کھانا چھونے میں اتنا گرم ہے، اس کو کھایا نہیں جائے گا، تو اس نے آپ کی کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ تو یہ جانوروں میں بھی ہے، یہ حواس یہ بھی جانوروں میں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ حواس کس میں ہے؟ جانوروں میں بھی ہے، یہ حواس بھی ہے، یہ بچوں میں بھی ہے، پرندے میں بھی ہے، چرندے بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک درجہ ہے عقل کا۔ عقل کا جو درجہ ہے یہ جانوروں میں نہیں ہے۔ جانور اپنی رہنمائی کے لیے اپنے حواس کے ساتھ چلتا ہے، عقل کا درجہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے کل بروز قیامت نہ جانور سے سوال ہوگا، نہ ہی بچے سے سوال ہوگا،
اور نہ ہی پرندوں سے سوال ہوگا. سوال ہوگا تو انسانوں سے ہوگا، کیونکہ سوال ہے عقل کی بنیاد پر، اور عقل جو ہے وہ ان دونوں میں نہیں، انسان میں ہے. وہ انسان جو بلوغت تک پہنچ جائے. تو اللہ کی یہ بھی رحمت ہے نا. اب ایک بچہ 7 سال کا، 8-10 سال کا ہے، اس کی عقل امتیاز کی حد تک نہیں پہنچی ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حلت کیا ہے، حرمت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس سے کل بروز قیامت سوال بھی نہیں ہوگا. اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا صدقہ جنت عطا فرمائے گا. جو بچہ دنیا میں بالکل بچپن کی حالت میں چلا جائے تو بندہ کتنا روتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی. صدمہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اجر کتنا بڑا ہے. کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر، حدیث میں یہ الفاظ ہے، وہ جا کر محبت کا جھگڑا کرے گا، اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کو تو جنت میں داخل نہیں فرما دیتا. اگر صدمہ تھا تو اب دیکھو کتنی بڑی سفارش بھی وہ لے کر آ گیا بچہ. تو عقل کی بنیاد پر سوال ہے. نقطہ یہ ہے آج کی اس پوری محفل میں. سوال کل بروز قیامت کس کی بنیاد پر ہے؟ ایک بندہ 15 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، 20 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، اس کی عقل ٹھیک ہی نہیں ہے، اس سے کل بروز قیامت سوال نہیں ہوگا. چونکہ عقل نے امتیاز کرنا تھا، وہ ہے نہیں قوت، وہ نور ہے نہیں، وہ روشنی ہے نہیں، تو پھر سوال بھی نہیں ہوگا. جن جن لوگوں کو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب سے سوال کرے گا. بتاؤ میں نے تمہیں جوانی دی، کیسے تم نے اس جوانی کو بسر کیا؟ پیسہ دیا، کہاں خرچ کیا؟ اولاد دی، کن کاموں کے اندر لگا کر آئے ہو؟ ان کی تربیت کیا کر کے آئے؟ تو آپ آگے ساری گفتگو اسی کی بنیاد پر، ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی دولت سے نوازا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو اور دولتیں پیدا کرتی ہے. اگر اس دولت سے انسان کام نہ لے تو نہ کاغذ کی دولت ہاتھ میں آ سکتی ہے، نہ نیکی کی دولت ہاتھ میں آ سکتی ہے. اور اگر انسان اسی دولت سے کام لینا شروع کر دے تو دنیا کی دولت بھی ہاتھ میں آتی ہے اور آخرت کی دولت بھی ہاتھ میں آتی ہے. تو یہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر ہے. یہ میں ایک قانون کے طور پر اس پر بات کر رہا ہوں. اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے، وہ چیز ایک الگ ہے، اس کا چیپٹر ایک الگ ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے وہ عقل ہے. اور عقل کا استعمال جو ہے انسان کو اس چیز میں کرنا چاہیے کہ جو فانی نہ ہو، جو باقی ہو. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز اللہ نے فرمایا وہ نیکی ہے، اور کوئی شے باقی نہیں رہے گی. یا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کا ریٹ بتایا نہیں گیا. اگر احادیث میں آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اتنا ہے. اللہ کریم ہے، وہ بہت زیادہ بھی عطا فرماتا ہے. کتنی زیادہ نیکیاں اللہ نصیب فرما رہا ہے اس وقت، کتنا کچھ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ چیز باقی ہے، یہ چیز باقی ہے جو نیکی ہے. بس میں آج اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس عقل کے نور کا استعمال ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا یہ نور سب میں ہی ہوتا ہے. جب بندہ بد عملی کرتا ہے اور بے عملی کرتا ہے تو یہ نور بجھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایک وقت آتا ہے یہ نور بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور جب بندہ عمل کرتا ہے شریعت کے اوپر، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر، یہی نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. پھر اس کی اتنی روشنی ہو جائے گی، اتنی روشنی ہو جائے گی کہ وہ لوگ کہ جو بے عملی کی وجہ سے اپنی عقلوں کا نور کھو بیٹھے،
اور ضائع کر بیٹھے. جب وہ اس منور عقل والے انسان کے قریب بیٹھے گا تو اس کے فیض سے اس بندے کی عقل کا نور بھی روشن ہو جائے گا. تو عقل جن لوگوں کی روشن ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے بہترین انسان کی پیروی شروع کر دی. سب سے بہترین انسان. ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی کو ان فضول کاموں کے اندر ضائع نہ کریں. یہ کام اس وقت تک فضول ہی ہیں جب تک ہمارے ہاتھ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اس وقت تک یہ فضول ہے. اور جب ہمارے ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا پیمانہ آ گیا اس کے بعد پھر جتنے کام آپ کریں گے وہ آپ کے عبادت بنتے جائیں گے, وہ نیکی بنتی جائے گی سب. اور اگر وہ نہیں ہے اور یہ ہے تو پھر یہ نہ آپ کو سمجھ لیجئے گا کہ دنیا میں چند روزہ فائدہ تو ہو جائے گا مگر آخرت میں بالکل کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کی روشنی جو عطا فرمائی ہے اس کا استعمال بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آپ حضرات کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا بروز منگل یہاں پر الحمدللہ لنگر کا ہم نے افتتاح کیا ہے بعد از نماز ظہر. بس اس مرتبہ منگل کو لنگر پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پھر دن بدل دیا جائے گا. وہ بھی میں انشاءاللہ اعلان کر دوں گا مشاورت کے ساتھ تاکہ اس معاملے کو آگے مزید بڑھایا جائے. آپ حضرات بھی تشریف لایا کریں, اپنے ساتھ جو خاص طور پر جو مستحق افراد ہیں ان کو لے کر آیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.